حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے جس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے مرنے کے بعد. فقال، تو آپ نے فرمایا، انہم لیبکون علیہا، کہ اس کے رشتہ دار اس پہ رو رہے ہیں، وانہا لتعذب فی قبرہا، اور وہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے. اب اس حدیث سے بھی عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ ان کو حقیقت نہیں معلوم کہ اس کو تو سزا ہو رہی ہے اور یہ الگ عذاب میں ہے، تو کفر پہ رہنے کا دونوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر مسلمان ہوتے تو نقصان نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا؟ اگر یہ روتے بھی تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت تھا، یعنی چیخنا پکارنا تو منع ہے، لیکن میت کے مرنے پر اگر انسان غم زدہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ حدیث یاد کر لینی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، اور مومن کے سوا یہ چیز کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پہ غم زدہ ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اب اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور پیچھے کوئی رو رہا ہے تو رونے والے کا غم اس کے لیے کیا ہے؟ رونے والے کے لیے باعث اجر ہے اگر وہ حدود کے اندر رہ کے رو رہا ہے. اور دوسری طرف میت جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تو اس کو وہاں عذاب نہیں ہوگا. اس کے برعکس جب ایک کافر فوت ہوتا ہے تو کافر اگر قبر میں ہے تو اس کو عذاب ہے، اور اگر پیچھے رشتہ دار رو رہے ہیں تو ان کا رونا ان کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ وہ ایک صدمہ، ایک عذاب ہی ہے، ایک مصیبت ہے. کیونکہ مصیبت پر مومن کو تو اجر ملتا ہے لیکن کافر کو کچھ بھی نہیں ملتا. حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسہر حدثنا ابو اسحاق وهو الشیبانی عن ابی بردہ عن ابیہ قال لما اصیب عمر رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبت پہنچی یعنی فوت ہونے لگے یا زخمی حالت میں تھے، جعل صہیب یقول واخاہ فقال عمر اما علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لا يعذب ببکاء الحی. حی یہاں نیا لفظ آیا جس کا معنی ہے قبیلے والے، یعنی آل اولاد مراد ہیں. باب ما یکرہ من النیاحتی، نیاحہ نوحہ سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نوحہ کی ناپسندیدگی کا بیان علی المیت، میت پر. وقال عمر رضی اللہ عنہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او لقلقۃ، والنقع التراب علی الرأس واللقلقۃ الصوت. ہوا یہ کہ خالد بن ولید کی جب وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگیں تو لوگوں نے آ کے حضرت عمر کو شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہن، چھوڑو ان کو، یبکینا، روتی رہیں، رونے دو. علی ابی سلیمان، یہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت ہے کہ خالد بن ولید پر رونا چاہتی ہیں تو رو لے. ما لم یکن، جب تک کہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ نقعن کہتے غبار کو، او لقلقتن یا آواز، یعنی چیخ پکار اگر نہیں کر رہی یا شور ہنگامہ برپا نہیں کیے ہوئے یا کوئی ادھم نہیں مچایا ہوا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کو رونے کی اجازت ہے. اور دوسرا غبار کی بات اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے یہاں ایک رسم یہ ہوتی تھی کہ منہ پہ مٹی پھینکتے تھے اپنے جب کوئی مر جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ منہ پہ مٹی نہیں پھینک رہی یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ جس میں نامعقول حرکتیں ہوں تو ایسی صورت میں رونا، خالی رونا اس کی ممانعت نہیں، جتنا کوئی چاہے رو لے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ عن المغیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جو کسی اور پہ جھوٹ بولنا، یعنی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی اور کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی بات باندھنے کا جرم ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور یہ بات کہنے کے بعد وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ، کہ آپ کیا فرماتے تھے کہ جس پر نوحہ کیا جائے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے نوحہ کرنے والوں کے نوحے کی وجہ سے. اور پھر وہی بات یاد رکھے کہ اگر اس نے ان کو کوئی وصیت کی ہو یا تلقین کی ہو یا یہ بات وہ خود بھی اپنی زندگی میں کرتا رہا ہو، یعنی اس میں اس کی کسی طرح کی پسندیدگی شامل ہو.
حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الاعلى. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكائه الحي عليه. باب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال جیء بأبی یوم احد، کہ لایا گیا میرا باپ احد کے دن، قد مثل به، جن کا مسلح کیا جا چکا تھا. مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک، کان، زبان وغیرہ کاٹ دینا. حتی وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا رکھا گیا. وقد سجی ثوبا، تو ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا تھا. فذهبت اريد ان اکشف عنه، تو میں گیا کہ میں ان سے کپڑا ہٹاؤں ان کے منہ سے. فنہانی قومی، تو میری قوم نے مجھے روکا کہ مت ہٹاؤ. کیوں روک رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ناک جو کٹا ہوا تھا، کان وغیرہ. ثم ذهبت اکشف عنه فنہانی قومی، میں پھر ان سے کپڑا ہٹانے لگا تو میری قوم نے مجھے روکا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فرفع، تو لاش اٹھا لی گئی. فسمع صوت صائحة، آپ نے ایک چیخنے والی عورت یعنی بین کرنے والی عورت کی آواز سنی. فقال من هذه، آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ فقالوا، تو لوگوں نے کہا ابنۃ عمرو، عمرو کی بیٹی ہے. او اخت عمرو، یا کہا گیا کہ عمرو کی بہن ہے. قال فلم تبکی، آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ او لا تبکی، یا فرمایا کہ نہ رو. فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتى رفع، کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے رہے جب تک کہ اس کا جنازہ اٹھا نہ لیا گیا. یعنی وہ تو شہید ہیں، اور شہید کی وفات پر تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا رونا نہیں چاہیے. اصل چیز جس سے روکا گیا یہاں پر وہ رونا نہیں تھا، آنسوؤں کا رونا، نوحہ تھا. کیونکہ کیا سنا گیا تھا؟ صائحہ، یعنی آواز کے ساتھ بھی رونا منع ہے. ہائے اور اس طرح کی چیخ پکار، خواہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہ بول رہا ہو، اور بول بول کے رونا بھی منع ہے. یعنی رونا خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے. باب لیس منا من شق الجیوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو گریبان شق کرے، پھاڑے، یعنی اس نے ہمارا نہیں کافروں کا طریقہ اختیار کیا. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان حدثنا زبید الیامی عن ابراہیم عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس نے کیا کیا؟ لطم الخدود، تھپڑ مارے اپنے گالوں پہ، منہ پیٹا. وشق الجیوب، اور گریبان، جیب کہتے ہیں نا گریبان، گریبان پھاڑا. ودعا، اور پکارا، بدعوى الجاہلیت، جاہلیت کی پکار، یعنی جاہلیت کے سے بین بول کر رویا. یعنی اس کا ہم سے تعلق نہیں، یعنی وہ امت مسلمہ کے طریقے پر نہیں، ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. باب رثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کے بارے میں افسوس کرنا. یہاں پر رثاء کا لفظ ہے، رثاء مرثیہ سے ہے، کسی کی موت پر افسوس کا اظہار. یہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نثر میں بھی ہوتا ہے. مرثیہ کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں کہ شعر ہی کہے جائیں. رثاء کا اصل مطلب کیا ہے؟ افسوس کرنا، غم کا اظہار کرنا. اس سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کی وفات پر کوئی شعروں کا مرثیہ پڑھا، یہ نہیں اس کا معنی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، عیادت کر رہے تھے میری، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال، من وجع، درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اشتد بی، جو مجھ پہ شدید ہو گئی. فقلت، تو میں نے کہا، انی قد بلغ بی من الوجع، کہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں صاحب حیثیت انسان ہوں، میں مالدار انسان ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، اور نہیں وارث میری مگر ایک بیٹی. اب یہاں نا ترجمے میں اچانک میری کل نظر پڑ گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا میری ماں سخت بیمار ہو گئی، حالانکہ اس میں ماں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کہاں سے جملہ آ گیا ہے. اس لیے میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر لوگ صرف ترجمے پڑھنے والے ہوں تو بات معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہوں، اور خصوصاً پاکستانی ترجمے اور پاکستانی پرنٹنگ، اس میں تو امانت کا کوئی معیار ہے ہی کوئی نہیں. میں نے اس لیے یہ دوبارہ بات ریئلائز آپ کو کرائی کہ کہیں آپ کچھ اور ہی بات نہ بنا دیں ترجمہ پڑھ کے. یہاں پر سمپلی بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو گئے اور بڑے شدید بیمار ہو گئے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کو آیا کرتے تھے، کیونکہ قریبی صحابہ میں سے تھے، آپ کے دوستوں میں سے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ انا ذو مال، میں صاحب مال ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ، اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے یعنی میری وارث. افا اتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. فقلت بالشطر، میں نے پوچھا کہ آدھا؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں. ثم قال الثلث، پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ. والثلث کبیر او کثیر، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے یا بہت بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاس 9 روپے تھے، تو پہلی دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے 6 روپے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو دوسرے مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آدھا، اور وہ 4.5 مثلا، تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے پوچھا اگر 3 روپے دے دوں جو 1/3 ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کسی شخص کے اگر وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے یہ سوچ کے کہ چلو صرف ایک بیٹی ہی تو ہے، باقی سارا میں وصیت لکھ جاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے یا غریبوں فقیروں کو دے دیا جائے، تو ایسا کرنے سے آپ نے منع کیا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ آتی ہے. انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر تم چھوڑ جاؤ اپنے وارثوں کو غنی یعنی امیر، خیر، بہتر ہے، اچھا ہے، من ان، اس سے کہ تذرہم، تم چھوڑ دو ان کو، عالتن، فقیر، یتکففون الناس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، لوگوں کے آگے ہتھیلی یعنی ہاتھ پھیلاتے پھرے، یعنی لوگوں کے محتاج ہو کے رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ. اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میرا خیال ہے آپ تو کہ نہیں، بہتر ہے کہ تم سارا ہی دے جاؤ، زیادہ ثواب ملے گا تم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹی کو محروم نہیں کیا. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹے تو ہے نہیں، اولاد تو ہے نہیں، لہٰذا اگر صرف بیٹی ہے تو کیا کرنا بیٹی کو دے کے. اس میں پھر اب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی صورت نہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. یہاں پر وصیت کی بات ہے. دراصل وہ فوت ہونے کے قریب تھے یا اپنے آپ کو قریب سمجھ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا بنے گا، بہتر ہے کہ میں وصیت کر جاؤں کہ آدھا مال یا 2/3 مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. تو آپ نے ان کو اس سے روکا. فرمایا کہ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو مال دے دو، زیادہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنی ضروریات دوسروں سے جا کے مانگے. تو بہتر ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے بندوبست کریں. لیکن اگر ایک انسان سمجھتا کہ بیٹی اپنے گھر میں مالدار ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے مال کے ساتھ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد بیٹی ہے چونکہ لہٰذا بیٹی کو نہ دیا جائے اور فلاں فلاں کو دے دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے مالدار ہونے سے منع نہیں کیا، ورنہ تو یہی کہا جاتا کہ جی یہ تو تم بہت بڑا اپنے لیے پیچھے ایک بوجھ چھوڑ کے جاؤ گے، بہتر ہے کہ تم اس کو آگے ہی بھیج دو. نہیں، مالدار ہونا، حلال طریقے سے ہونا، جائز حدود کے اندر ہونا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا، یہ سب انسان کے لیے نعمت اور فضل کی علامت ہے. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، اور تم نہیں خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز، تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، الا اجرت بہا، مگر تم اس پر اجر دیے جاؤ گے. حتی ما تجعل فی امرأتک، یہ 2 دفعہ غلط نہیں لکھا گیا، یہ درست ہے، فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. فی کا مطلب ہوتا منہ، ماؤتھ، اور فی میں ان، یعنی وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اس لقمے کے کھلانے پر بھی تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے. یہاں کس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود تھا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اپنے گھر والوں کو دینے کا کوئی ثواب نہیں، لہٰذا اپنی بیوی کو دینے کی بجائے بہتر ہے کہ محلے کی ایک غریب عورت کو دے دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے، غریب عورت کو بھی دیں، لیکن اپنی بیوی کو دیں تو وہ بھی ثواب سمجھ کر ہی دیں، اس پر احسان جتا کر نہیں، یا اسے تنگ کر کے اذیت جتا کے نہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے ان پر کوئی احسان جتانا نہیں چاہیے، ورنہ احسان جتانے سے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھی چلے جائیں گے اور میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا، آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہ پیچھے چھوڑے جاؤ گے کہ تم نیک عمل کرو. یعنی مراد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تم نہیں مرتے، یعنی پیچھے نہیں رہتے نیک عمل کرنے سے، یعنی ابھی تمہیں اور اللہ تعالیٰ چانس دے گا کہ جس میں تم اچھے اچھے کام کرو گے. الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، کہ جو بھی نیک عمل کرو گے تم ایسا اللہ تمہارے درجے اور بلندی میں اور اضافہ کرے گا.
ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام. پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی اور زندگی دیے جاؤ. تخلف پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی ابھی نہیں مرو, کہ تم ایسے ایسے کام کرو کہ جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے. وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ, اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے. حضرت سعد نے بہت لمبی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی, اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کام لیے. آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا, عراق فتح کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تم زندہ رہو, کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے. کس کو فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو, کہ بہت مال غنیمت آیا. اور کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچے. کس کو نقصان پہنچا؟ کافروں کو نقصان پہنچا. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ دراصل انڈائریکٹلی ایک پیشن گوئی کر رہے تھے, لیکن بہت واضح الفاظ میں نہیں. اللہم امض لاصحابی ہجرتہم, اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے. ولا تردہم علی اعقابہم, اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا. مراد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس وقت بھی پسندیدہ یہی تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں ہی ٹھہریں, مکہ میں نہ آئیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن صرف 4 دن مکہ کے اندر رہتے ہیں, only 4 days, اور باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ منا اور عرفات وغیرہ. اور صحابہ کرام میں سے بھی اگر کبھی کوئی کسی کام سے آتا تو فوراً لوٹنے کی کوشش کرتا کہ کہیں ہماری ہجرت میں خلل نہ آ جائے. پھر فرمایا کہ لیکن البائس سعد بن خولہ, اور اصل مصیبت زدہ تو سعد بن خولہ ہے بیچارہ. یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے پہ افسوس کرنے لگے. یرسی لہو یعنی مرثیہ کہنے لگے اور شعر پڑھنے لگے, مراد ہے افسوس کرنے لگے, کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اشعار میں اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں. تو اس سے یہ جواز تو نکلتا ہے کہ مرثیہ پڑھا جا سکتا ہے, لیکن مرثیہ کے ذریعے اظہار افسوس تو جائز ہے, لیکن وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رلانا اور چیخ پکار کرنا اور ایک سین کریٹ کر دینا اور گریبان پھاڑنا اور منہ پہ مٹی پھینکنا اور حال دھوائی کر دینا, یہ اسلامی اخلاق اور حدود سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں دی گئی. باب ما ینہی من الحلق عند المصیبۃ, سر مڈا دینا مصیبت کے وقت, جیسے ہندوؤں میں. وقال الحکم بن موسیٰ حدثنا یحیی بن ابی حمزہ عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخیمرہ حدثه قال حدثني ابو بردہ ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ قال وجع ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ ورأسه في حجر امرأة من اہلہ. ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے کہا کہ ابو موسیٰ بیمار ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری مراد ہیں. فغشی علیہ, ان کو غش آ گیا, بے ہوش ہو گئے. ورأسه, اور ان کا سر, فی حجر امرأة من اہلہ, ان کے گھر والوں میں سے کسی عورت کے گود میں تھا. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا, اور وہ ابو موسیٰ جو تھے وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکے, یعنی بے ہوشی زیادہ ہو گئی. فلما افاق, لیکن تھوڑی دیر میں جب افاقہ ہوا, قال انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس عورت نے چیخ ماری تھی. تو جس عورت نے ان کے بے ہوش ہونے پہ یہ سمجھ کے چیخ ماری کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اور ان کو شاید بے ہوشی میں کچھ تھوڑا ہوش آ گیا ہوگا, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس چیخ سے بری ذمہ ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انہوں نے فرمایا, اور اس سے آپ دیکھیں کہ عین حالت نزا میں بھی احادیث بیان ہو رہی ہیں, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا دیکھیں, ہوش میں نہیں ہے, بے ہوش ہو رہے ہیں, ختم ہونے کے قریب ہیں, کہ تھوڑا افاقہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے, وہیں امر بالمعروف شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں, حدیث سناتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ, آپ بری ذمہ ہیں اس سے جو چلائے, چلانے والی سے. سالقہ, حالقہ جو سر مڈوا دے, یعنی وہ عورت جو اپنے سر کے بال یعنی ٹینڈ کروا دے. والشاقہ, اور گریبان شق کر دے. ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیزار ہیں. رونا جائز ہے, گریبان پھاڑنا جائز نہیں, سر پہ اور منہ پہ مٹی پھینکنا جائز نہیں, چیخ پکار کرنا جائز نہیں, اور دوسروں کو رلانا جائز نہیں, جس طرح ہمارے ہاں بین کر کے گلے لگ کے ہاں فلاں, تو دوسرے بھی رونے لگتے ہیں. یاد نہیں کروا کے رلانا چاہیے. اور یہاں چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ عورت کو سر نہیں منڈوانا چاہیے غم کی وجہ سے, خوشی کی وجہ سے بھی نہیں منڈوانا چاہیے, کیونکہ عورت کے لیے بال جو ہے اس کی زینت ہے. اور وہ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہوگی کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. صحابہ کرام نے اس سنت کو پورا کیا کہ ابتدا سے لے کے آخری سانسوں میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. بعد ليس منا من ضرب الحدود. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. مصیبت کے وقت ویل یعنی واویلا کرنا، ہلاکت پکارنا اور جاہلیت کی سی باتیں کرنا، یعنی کفر کی باتیں کرنا. جاہلیت دور کفر کے لیے کہتے ہیں نا، اس کے بعد اسلام آیا ہے. تو کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ کسی کے مرنے کے اوپر ایسے کلمات بولے جن سے کفر لازم آتا. بعض لوگ بہت بے دردی کے ساتھ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا یہی نظر آیا تھا نعوذ باللہ کسی کی جان دے دی، اور ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا آپ نے، اور نعوذ باللہ بہت ہی فضول قسم کی باتیں. تو خواہ ہم کتنا بھی ہو، صرف کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں، اس رب کی ہے. جب ہم نے ایمان لا کر یہ بات مان لی پھر ہمیں شکوہ کس بات کا، اور ہم یہ کہنے کے روادار کہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی. اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود. خد گال کو کہتے ہیں جس نے گال پیٹے. وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.